اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں حدیث مبارکہ کی سب سے بڑی روایات، تعداد میں روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات. انہیں کچھ یاد نہیں رہتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کی حضور میں جو کچھ آپ سے سنتا ہوں یا کچھ کسی سے سنتا ہوں یا کوئی چیز رکھتا ہوں بھول جاتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، ان کو چادر اڑائی اور دم کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک جو کوئی کہہ دے مجھے ازبر ہو جاتا ہے، اور میں آج یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان کس جگہ پر ارشاد فرمایا تھا. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں کوئی چیز رکھی ہوئی بھی بھول جایا کرتی تھی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کا نتیجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے انہیں احادیث مبارکہ کا امام سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ چھوٹے سے بچے تھے، چند سال آپ کی عمر مبارک تھی. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. جو احادیث مبارکہ جن کے حوالے میں عرض کر رہا ہوں یہ صحیح ستہ میں موجود ہیں اور صحیح احادیث ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک کو لے کر آئے. میں نے یہ دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس برتن سے پانی لے کر وضو فرماتے ہیں، میں نے دیکھا وہ خالی پڑا ہوا ہے. میں نے جا کر اس میں پانی بھر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرنے کی احتیاج ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اپنا برتن اٹھایا تو اس میں پہلے سے پانی موجود تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ میرے لیے پانی کس نے بھر کے رکھا ہے؟ تو غلاموں نے عرض کی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس چھوٹے سے بچے نے بھر کے رکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا، ان کو پیار کیا اور ان سے پوچھا کیا آپ نے یہ میرے لیے پانی بھر کے رکھا ہے؟ آج آپ نے دیکھا جو علماء کے لیے، مشائخ کے لیے یا مرید اپنے پیروں کے لیے پانی بھر کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں غلامان رسول نے سمجھایا ہے کہ اپنے بزرگوں کی اس طرح سے عزت کرتے ہیں، ان کا اس طرح سے احترام کرتے ہیں. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہم یفقہہ فی الدین، اے مولا میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اس امت کے اس چھوٹے سے بچے کو قرآن کا علم عطا کر دے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دے. پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے پہلے مفسر بنے، جامع القرآن اور مفسر قرآن بنے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ صحابی رسول ہے کہ بڑے بڑی عمر کے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے قرآن کا درس لیتے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ قرآن کا فہم کس طرح سے نصیب ہوا؟ تو انہوں نے اسی دعا کا نتیجہ بتایا، اسی دعا کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں مجھے فقط قرآن کی تشریح سمجھانے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے قرآن کی تفسیر مجھ سے پڑھنے والوں فقط یہ نہ سمجھو کہ میں قرآن کی تفسیر کر سکتا ہوں، مجھے حضور کی دعا کے صدقے قرآن کا وہ فہم، قرآن کا وہ علم، قرآن کا وہ ادراک نصیب ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے اونٹ کی رسی اور نکیل کو کائنات کے کسی کونے میں چھپا کر رکھ دے، سمندر کی گہرائیوں میں چھپا کر رکھ دے، آسمان کی وسعتوں میں چھپا کر رکھ دے، میں عبداللہ ابن عباس قرآن کی آیتوں کی روشنی میں یہ بتا دوں گا کہ کس نے کس وقت میری اونٹ کی رسی اور نکیل کو کہاں چھپا کر رکھا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں قرآن کے اندر اتنا علم اللہ رب العزت نے رکھا ہے، جو یہ غلامان رسول کو یہ علم نصیب ہوا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں سرکار کا علم کتنا وسیع ہوگا. گنبد خضرات یہاں سے 4-5 ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن کے اندر مجھے اتنا نور ملا ہے کہ میں کائنات میں اپنی چھپی ہوئی اونٹ کی رسی یا نکیل کو بھی ڈھونڈ سکتا ہوں. تو جن کے سینہ نبوت میں قرآن نازل ہوا، جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، ان کے علم کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنا علم وسیع عطا فرمایا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں اصحاب رسول جیسا عشق رسول عطا فرمائے. اللہ رب العزت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں عزت حرمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لازوال
عشق نصیب فرمائے۔ پیام عشق رسول ہے جہاں تک پہنچے۔